نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، بہت ساری جگہوں سے فون آ رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے جو بند کا اعلان ہوا ہے، لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد تقریباً بہت سارا وقت گزر چکا ہے، لیکن ہماری امت کے لوگوں کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا ہے۔ وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ایک بہترین موقع اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں دیا ہو۔ سب کا بزنس بند ہے، تجارتیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، معمولی چھوٹی موٹی تجارتیں کرنے والے بھی آج گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے بند کے موقع پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں کتنا بڑا موقع آیا ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے تھا، لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنا وقت بیکار چیزوں میں، بیکار باتوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی نوجوان نسل گیموں میں گھسی ہوئی ہے اور اسی میں اپنا سارا وقت برباد کر رہی ہے، اور اسی طرح عورتیں اپنے اپنے مشغلے میں لگی ہوئی ہیں۔ کسی کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر تک نہیں ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے صحیح عقل دی ہے وہ اپنا وقت صحیح طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس پیغام کے ذریعے ہم لوگ علماء کی طرف سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وقت بہت غنیمت ہے ہمارے لیے۔ تجارتیں بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کام دھندہ چھوڑ کر گھروں پر بیٹھنے کا جو یہ حکم آیا ہے، اس کو ہم لوگ صحیح استعمال کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو بند کے موقع پر، لاک ڈاؤن کے موقع پر ہم اپنے وقت کو کیسے گزاریں؟ ایک تو سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام ہو۔ مساجد کے قریب میں جتنے لوگ ہیں وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کر کے فوراً واپس آ جائیں، اور جو دور دور ہیں وہ گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ پتہ نہیں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ایک لمبی مدت، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک قرآن مجید کو پڑھنا تو دور کی بات، چھونے کی بھی نوبت نہیں آئی ہے، توفیق نہیں ملی ہے۔ تو اللہ نے وقت دیا ہے، گھروں پر بیٹھے جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ اور جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کریں کہ قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جائیں اور ہر آیت پر، ہر لفظ پر انگلی رکھ کر اسے غور سے دیکھتے جائیں، اور دل میں یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے دیکھنے میں بھی ثواب ہے۔ اس طرح بھی تھوڑا سا وقت گزاریں۔ دوسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی پڑھنا جانتے ہوں تو ان کو بٹھا دیں، وہ تلاوت کریں زور سے، باقی سب ذرا دور دور بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں شفا رکھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں شفا نازل کی ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، دم کر کے پانیوں پر پینا، سننا، سب میں شفا اللہ نے رکھی ہے۔ تو قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے
اور سننے کی عادت ڈال لیں اور یہ ایک وقت گزاری کا اپنا مشغلہ بنا لیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ خوب ذکر و اذکار میں ہم وقت گزاریں، سب سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، یہ بار بار جتنا ہو سکے اتنا پڑھتے رہیں۔ اور تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کو بھی کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس بیان کریں اور اللہ کی ثنا بیان کرتے رہیں۔ اور چوتھا کام دعاؤں کی کثرت کریں۔ جتنا بھی وقت آپ دعاؤں میں گزاریں گے اتنا جلدی اس مرحلے سے ہم لوگ انشاءاللہ گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی رحم آئے گا جتنا ہم دعاؤں کی کثرت کریں گے۔ اس وقت سوائے اللہ کی ذات کے اس مرحلے سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس بات کو ہمیں جلد سے جلد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنے اوقات کو لاک ڈاؤن کے موقع پر، اسی طرح بند کے موقع پر کس طرح سے گزارے، اس کی ایک چھوٹی سی رہنمائی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اس پر عمل کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، دعاؤں کی کثرت کریں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھیں کہ گھروں کے اندر رہنے کا موقع مردوں کو مل رہا ہے، تو اپنے گھروں میں عورتوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، جو سنتیں، جو آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان پر عمل کر کے عملی مشق کریں، کیونکہ ایک بڑا وقت عورتوں کے ساتھ گھروں میں ماں بہنوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ گزارنا پڑ رہا ہے۔ تو اس میں ایک مشق ہماری یہ بھی ہو جائے گی کہ ہمیں اسلامی مزاج کے اندر ڈھلنا ہے اور معاشرت کو صحیح بنانا ہے اور عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں کہ کس کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے، اس پر بھی عملی مشق کرتے رہیں تاکہ اس کا فائدہ ہمیں آئندہ زندگی میں بھی ہوتا رہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ لاک ڈاؤن اور بند کے موقع پر ہم لوگ اپنا وقت اس طرح سے گزاریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اور اللہ جب راضی ہو جائے تو اس کا رحم ضرور نازل ہوگا، کرم ضرور نازل ہوگا، اور اس بڑی مصیبت سے اور اس وائرس سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا درخواست یہی ہے کہ وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، دعاؤں کے اہتمام میں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں۔ اور اسی طرح جو طبقہ روزانہ کما کر کھانے والا طبقہ ہوتا ہے ان کا بزنس بند کر دیا گیا ہے، ان کی تجارتیں بند کر دی گئی ہیں۔ تو مالدار لوگوں کا یہ فریضہ اس وقت ہے، اور اس وقت ان کا اہم امتحان ہے، یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا اپنے مال پر ناقصام کی طرح پھن مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان مالداروں کا اس وقت ہونے والا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے آس پڑوس میں نظر رکھیں، کون غریب ہے، کس کے یہاں کھانا بن رہا ہے، نہیں بن رہا ہے، اس کا جائزہ لیں، اور جو آپ مدد پہنچا سکتے ہوں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔